یہ حضرت ارباض بن ساریہ فرماتے ہیں وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ. ایک حدیث میں الفاظ آئے بھی ہیں ذات یومن کی روایت ہے مختلف طریقوں پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں واعظ ارشاد فرمایا. یہ واعظ کا لفظ نوٹ کیجئے. آج کل عام جو فضا ہے وہ ریشنلزم کی ہے، عقلیت. بھائی دلیل سے بات کرو، آپ کی یہ بات ہماری عقل میں تو نہیں آتی، آپ جو بات مان رہے ہیں وہ عقل کے نزدیک تسلیم کرنے کے لائق نہیں. اور اگر کہیں واعظ کہا جا رہا ہو تو پھر ذرا حقارت کے ساتھ یعنی واعظ کہہ رہے ہیں، یعنی واعظ کوئی اعلیٰ شے نہیں ہے، عمدہ شے نہیں. یہ حقیقت ہے کہ واعظ میں منطق کا استعمال نہیں ہوتا، استدلالی انداز، جذباتی انداز ہوتا. وہ دل کو اور روح کو براہ راست مخاطب کرنے کا ایک طریقہ ہے. دل میں روح ہے، روح کو براہ راست مخاطب کرنا. ایک ہے آپ وایا انٹلیکٹ، کوئی بات جو ہے آپ کی، آپ اسے دماغ اور عقل کے ذریعے سے پھر اتارتے ہیں قلب کے اندر. جو بہت ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. جب تک ان کی عقل کسی شے کو تسلیم نہ کرے، یوں سمجھیے بیریئر ہے عقل کا. اور عقل کے معنی ہے باندھنے والی شے. عاقلہ، عقل جو ہے وہ روکتی ہے. ایک اور بات بھی ہے، بڑی پیاری بات ہے. جبران ابن خلیل جبران جو تھا، خلیل جبران، یہ ایک عرب ادیب تھا، بہت بڑا مفکر قسم کا ادیب. اس کا ایک جملہ ہے جو بہت پیارا ہے، بہت عمدہ ہے. عقل سے روشنی حاصل کرو لیکن جذبے کے تحت حرکت کرو. حرکت نہیں کرنے دیتی عقل. بچو بچو بچو، جان بچاؤ، عافیت، مصلحت. عقل تو یہ کہے گی، روکے گی. عقل کے معنی روکنے کے. ہاں راستہ دکھا دیتی ہے، روشنی ہے، یہ روشنی چراغ تو ہے، ادھر جاؤ. لیکن چلنے میں پھر یہ قدم قدم پر رکاوٹ ڈالتی ہے. جیسے اقبال نے کہا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب کہا گیا کود جاؤ، کود گئے. یہ کود جانا عقل کے تحت تو نہیں ہو سکتا. جان بچانا کیوں کودے؟ بھائی اٹھا کے زبردستی پھینک دے وہ دوسری بات ہے، لیکن خود کود جانا. حضرت خباب بن الارت کو جب کہ انگارے زمین پر بچھا دیے گئے تھے، زبردستی 4 آدمی پکڑ کر، 2 آدمی ٹانگیں پکڑے، 2 ہاتھ پکڑے لٹائے تو اور بات ہے. کہا لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. اس لیے کہ حضور کا حکم تھا، کوئی مزاحمت نہیں کرنی. جو بھی تکلیف آئے اسے سمجھو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. کوئی جوابی کارروائی نہیں کرنی، کوئی ریٹیلیشن نہیں کرنی. تو یہ ہے اصل میں عشق اور یقین. اس کے تحت آدمی حرکت کر سکتا ہے. عقل تو قدم قدم پر اڑنگے لگائے گی، روکے گی اور آپ کو مصلحت سکھائے گی اور بچنے اور بچنے اپنی جان اور مال کو بچانے کی کا مشورہ دے گی.